اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. آقا جی نے کہا کہ وقت ایسا آئے گا تھوڑی سی دنیا کے پیچھے اپنا ایمان چھوڑ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی لالچ دنیا کا اپنا دین چھوڑ دے گا. تھوڑی سی لالچ دکان کی آگے یا کسی کی آگے نوکری ووکری کی آگے نمازیں قضا ہو گئی، آگے پیچھے نوکری قضا نہ ہو، پیسے سے دور نہ ہو، خدا کی رحمت سے بھاویں دور ہو جائے. ایسی نوکری ڈھونڈ کے بھائی اس میں نماز کا تو نہیں مسئلہ ہے کہ نماز وقت پہ پڑھ لوں گا، نصف تنخواہ اچھی ہے، پینشن بھی ہے یا ترقی ہے، آگے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. یہ سن، یہ نہیں اس مسجد کی بھی یہاں قریب ہے، نماز کی وقت اجازت دے دیں کہ وقت پہ پڑھ لوں، نہیں پھر چھوڑ. یہ سوچتے ہر جگہ. شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، کتنی آگ پروانے میں ہے. شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، آقا جی جانتے ہیں ہم سب کو، آقا جی جانتے ہیں ہم سب کو. شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، آقا جی جانتے ہیں، شمع جانتی ہے، کتنی آگ پروانے میں ہے. شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے، شمع جانتی ہے. آقا جی کے شعر سنا تیز تیز والے، بس ادھر ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ. اس دنیا کے پیچھے کوئی ختم ہو رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے پیچھے ختم ہو رہا ہے، کوئی باہر جاؤں کیسے پیسہ ملے یہ ملے. ایمان مضبوط ہونا پہلے پیسہ چاہیے. ہمیں پہلے ایمان چاہیے، پیسہ مل گیا بھی ٹھیک ہے، نہیں مل گیا ہمیں ایمان چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان چاہیے. ایمان کیسے؟ محبت کو آقا جی نے کہا اس کو ایمان نہیں ہے، اس کو محبت نہیں. خود رسول اللہ ہمیں عشق خدا عشق رسول چاہیے. وہ باتیں سنانا کچھ ٹھیک ہو یار، ہم بگڑے ہوئے یار، اور یہ بھی بگڑے ہوئے ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ نہیں پوچھیں کہ تمہاری نمازیں مضبوط ہیں، تم پہ کرم ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس کار ہے، تمہارے پاس بنگلہ ہے، تمہارے کاروبار ٹھیک ہیں. یہ خبیث ہیں. یہ بھی تمہارے پاس کاروبار ہیں، تمہارے پاس ایک دوسرے کو ایسے پوچھتے ہیں. میں نے سنا ہے، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا یار، لڑنے کو گھور رہے ہو، مجھے کھا رہے ہو، میں نے کیا فلانا فلانا نشاندہی کی ایسے. خبیث سے کون ہے؟ ہوں گے جو ہوں گے. جس کو کہوں تو پھر کیا تم نے مجھ کو کہا، میں تیرا نام لیا. یہ بگاڑیں گے بھائی، بڑے خبیث قسم کے ہیں. آپ ان کے خطوط پڑھیں، نماز کا رونا نہیں ہے، درود کا رونا نہیں ہے، آقا جی کی محبت کا رونا نہیں. پیسے نہیں ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے یوں ہو رہا ہے، مجھے توں ہو رہا ہے، مجھے شوں ہو رہا ہے، مجھے پوں ہو رہا ہے. بس یہی ہے. جیسے دیکھ لو، سلام دعا کے لیے آتے ہیں سارے. میں خبیث کے ثبوت ہوں، دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے. اور سلام تو جو بھی آگے جاتا ہے سلام ہی کرتا ہے پہلے، پھر بعد میں دیکھو یہ کہتا کیا ہے. ہاں اب بتائے گا تم کو کیوں آیا ہے، کس لیے آیا، اس کا کیا مقصد ہے. ہاں صحیح ہے غلط ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ نہیں، آپ سب ماشاءاللہ 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 ہی ہو. آپ لوگ ماشاءاللہ 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 ہی ہو. آپ لوگ نہیں جو ہوتے ہیں نا. میں کہہ رہے کہ نام نہیں کسی کا لیا، کیوں تم لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں؟ کیا نام لیا؟ ویزے کی دعا کرو، ویزا مل جائے، ویزا مل جائے. کدھر کا؟ کویت کا. ادھر کیا ہے؟ عذاب الہی. اور کیا؟ یہ خدا عذاب دیتا ہے، پیسے کی محبت دیتا ہے. حدیث شریف، حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت. اس کو دنیا کی محبت سے سمجھو پاگل اور بے دین ہو جائے گا. اسحر من ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کے جادو سے زیادہ یہ دنیا انسان کو اثر کرتی ہے. آقا جی اس کو اثر نہیں کرتی اس کے بعد دنیا سے. جس کا دل خدا رسول سے لگ گیا، اس کو محلات ہوں، سونے کی فرق نہیں پڑتا، اس کا دل نہیں لگا ہوا.
اس کی نمازیں نہیں جاتی، اس کی درود نہیں، جہاں لوگوں کے نہیں جاتے. بعض لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن ہوتے اللہ والے، اس کی نماز روزہ میں عشق ہوتا ہے، ان کی کشتی پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے، اور جس کشتی میں پانی آ جائے بیڑا غرق. جس کے دل میں دنیا گھس گئی اس سے نمازیں، درودیں، عبادتیں، محبت کا کام خدا سے نہیں ہوتا. تجربہ کر لینا انشاءاللہ. جب اتنا پڑھتے ہیں ہوتا نہیں، پتہ ہے اس کو اندر جو گھس گئی ہے. اندر گھسنے کا مطلب کہ پاس پڑی ہے، گھر میں نہیں بھی اگر محبت کی ہے نا سمجھو گھس گئی. اگر دنیا کی محبت نہیں ہے، گھر میں لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں ہیں، دنیا نہیں اس کے دل میں، ہاتھ میں ہے. دنیا جس کے دل میں گھس جائے، اگر نہیں بھی اس کے پاس کھانے پینے کا، لیکن دنیا کی محبت دل میں سمجھ گھس گئی، اس کی عبادت نہیں ہوگی. اگر دل میں دنیا نہیں ہے، ویسے بھری پڑی ہے لیکن دل میں نہیں ہے، اس کے دلیل کی عبادت اس چیز میں فٹ، بالکل سیٹ ہے. تو اس کی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. جو کشتی پانی کے اوپر چلے نکل جاتی ہے، جس میں پانی آ جائے غرق ہو جاتی ہے. اور جس کا دل دنیا نہیں گھسی اور تو اس کی کشتی اوپر چل رہی ہے، چاہے کروڑوں پتی ہو. اسی آخر کے مال بہت اچھا ہے صالح آدمی کے لیے، جس کا تعلق اور محبت خدا سے ہو. ہاں وہ ہٹتا نہیں، مال ہو تو تب بھی اس کو وہی اللہ تعالیٰ سے نہ ہو تب بھی ہو. اور جس کو محبت خدا سے تعلق نہیں پیدا کیا اس نے، اس کا بس خدا ہی وارث. یہ باتیں ہیں اگر سمجھتے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا آنا جانا جو ہے تو وہ اکثر اپنے مفاد کے لیے، خدا رسول کی تو ہے نہیں ہے. تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے کہ یہ، کیونکہ جب خطوط آتے ہیں بتاتے ہیں جن کے کام دنیا کے ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، مرغی لاتے ہیں، چادر لاتے ہیں، بڑی چیزیں لاتے ہیں. اور جن کا نہیں ہوتا ہے نہ لاتے نہ آتے ہیں، نہ تھوڑا آتے جاتے نہ لاتے ہیں، کام نہیں بنا چلے جاتے ہیں. چاہے نمازوں میں تیزی آ گئی، اس کو کوئی نماز کی خاص ضرورت تو ہے نہیں تھی. درود میں تیزی آئی، اس میں اس کو اتنی خوشی نہیں. یہ میرے تجربے ہیں، ان کی ثبوت پیش کر سکتا ہوں. ایسے لوگ ہیں ان کی دنیا بنی، وہ آئے خوشی سے، ہدیے لائے، نذرانے لائے اور شکریہ کیا، محبت کا اظہار بہت کیا. کوئی اکا دکا کوئی سینکڑوں میں نکلتے ہیں جن کو بھائی کچھ ملے نہ ملے ہمیں بہت خوشی، ہماری نمازیں مضبوط ہو گئی، ہمارے درشی میں تیزی ہوئی، ہمارے دل میں بہت غفلت تھی، آقا کی تمنا کچھ ملے نہ ملے یہی تمنا کرتے خدا سے ہماری محبت کا تعلق بن جائے، باقی خیر ہے، ہم آقا سے لا تعلق ہو کے نہ مریں. یہ چلتی ہے، چلتے ہیں. پھر دنیا میں ان کو ملتی ہے، جب دنیا ملنے شروع ہو جاتی ہے خدا کو پھر بھول. چل اب دنیا کے لیے نماز پڑھ، چل یہ تو ملی تجھے، خدا رسول کی ذکر اذکار ملتی ہے. جی ہمارے طریقت سے درسیہ میں انسان جڑ جائے نا، بارش کی طرح رزق ہے، بارش کی طرح. اور مصیبتیں بڑی دور ہوتی ہیں، اس کا دل جم جاتا ہے کہ واقعہ مصیبتیں دور ہیں. اس کے دشمن اس کے سامنے ذلیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کو قائل کرتی ہیں باتوں سے، اس کو ایسے. اور جڑ جائے تو کرم پہ کرم. تھوڑا جڑتے ہیں، فرض دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. چل دنیا کے لیے پڑھ. حیوان بھی اچھا ہے، حیوانوں سے بدتر ہے ہم لوگ. حیوان بھی خدا رسول کو جانتے ہیں، اور حیوان پہ مواخذہ کم ہوتا ہے کہ حیوان کی صورت میں اس پہ اتنی قانون لاگو نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو انسان عقل، اس پر یہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. اس پر لازم زیادہ، اس کو عقل سے نوازا گیا، صلاحیت سے نوازا گیا. پھر جان بوجھ کے اس نے داڑھی مونڈی. کیوں مونڈی؟ جب حکم کیا تھا. جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑی. یہاں پڑھ لیں گے، پر ایک دو پڑھ لیتے ہیں. تجھے پتہ ہے ساری فرض ہے، تجھے پتہ ہے آگے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دی. میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہو یا مجھے ساتھ اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ہیں جنگ کرو گے تو ایمان کو بچاؤ، باقی کوئی بچے نہ بچے، مرنا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے. تمہارے پیچھے کوئی چیزیں نہیں آئے گی، نہ آل، نہ اولاد، نہ مال. یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. یہ ہو گیا، آسانی سے ہو گیا. اگر ایمان تم نے نہیں چھوڑا، لاکھوں پتی بھی بن گئے تو کوئی بات نہیں. ایمان نہیں چھوڑتے تم. اگر ایمان چھوڑ کے بنے ہو سب لعنت ہی ہے. اگر ایمان چھوڑ کے نہیں، تمہاری دولت، عبادت ہے، سب رحمت ہے. تم ایمان نہیں چھوڑتے. ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ایمان چھوڑ کے تم کو دولت ملی ہے پھر تو تم نے بہت ظلم کیا.
اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا، خدا نے تمہیں فراخی رزق دیے، مکانات دیے، جائیدادیں دی، تم نے ایمان نہیں چھوڑا، تمہاری جائیدادیں میرے خیال مسجد میں استعمال ہوں گی، اللہ کے راستے میں استعمال ہوں گی، غلط طریقے میں نہیں استعمال ہوں گی، تمہارے رشتہ دار تمہارے سے مدد سے چلیں گے، غریبوں کی مددیں ہوں گی، اسکولوں میں قرآن کے مدرسوں کی مددیں ہوں گی، تمہاری صدقہ جاریہ، تمہاری مال عبادت رحمت، نعم المال الصالح، بہت اچھے مال صالح، جس کی تھوڑی شرح بھی کر دی۔ اتنا کافی ہے، میں زیادہ بولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں طبیعت میں تیزی بھی آتی ہے، بڑھاپے کا ہے، ڈپریشن ہے، پتہ نہیں ہے، نارمل نہیں اس وقت، تو میں غصے میں مجھے دیکھ رہے، میں جانا چاہتا ہوں، بس اتنا ختم کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا، اندازہ لگاؤں گا بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کوئی مسکرا نہیں رہا ہے، تھوڑے سے مسکرا رہے ہیں۔ خاک طیبہ میں ڈال لوں سر پہ، خاک طیبہ میں ڈال لوں سر پہ۔ آقا جی بڑی چیزیں بعضوں کو خدا کی مار ہے، جو آقا کی عظمت کا خیال نہیں کرتا۔ آقا کی وسیلے کی ذات تو بڑی چیز ہے، آپ کا پیشاب وسیلہ، پیشاب کی، اور آقا جی کی حدیث ہے جو تم میں سے کوشش کرے مرنے کی، کوشش کرے مدینے میں مرے۔ تو زمین میں آقا کی برکت سے ہے نا، پھر زمین وسیلہ بنی نہیں بنی؟ ایسے ظالم کے بچے، اور نام بڑے رکھیں گے اپنے، جب تمہارا عظمت سے ہی دل خالی ہے، تم حضرت محمد وسیلہ ہی نہیں مانتے ہو، یہ سارا بیکار ہے۔ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانے مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ بتاؤ جہاں میں رہتا ہوں یہ زمین ان کے لیے، بتا پھر وسیلہ ہوئی تمہاری خیر کی نہیں ہوئی؟ من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوشش کرے اس زمین پہ ہی مرے۔ بتا خاک طیبہ سے مجھے یہ باتیں یاد ہیں، ایسی حدیثیں بھی ہیں۔ نبی کہ ان کے غبار مدینہ شفا ہے، اسی وہاں صالحین جاتے ہیں کہ وہاں غبار ہوتا ہے، منہ نہیں ڈھکتے، جانے دیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، غبار مدینہ شفا۔ اور بہت سی حدیثیں مدینہ شریف کے لیے خود آقا جی صحیح حدیثیں کی۔ اب بتاؤ آپ، جس نے مدینہ کی گرمی اور شدت کی صبر کیا، میں اس کا شفیع اور گواہ بناؤں گا اللہ تعالیٰ کے اس مدینہ میں صبر کیا، شہر میں صبر کیا۔ بتاؤ آقا جی تو بڑی بات ہے، یہ آپ کے شہر کی باتیں اور آقا جی صحیح حدیث، ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے، پھر کہنا آقا جی وسیلہ نہیں ہے۔ اور بھائی جس نے کلمہ پڑھا اہل حدیث، جب کلمہ پڑھ لیا وہ حدیث کا ماننے والا نہیں، تم زیادہ ماننے والا۔ یہ فتنے کی باتیں ہیں، ہم تو نہ بریلی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ کچھ ہے، خدا کی قسم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، مسلمان بھائی ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ جب ایسے کٹر بریلی دیوبندی بن گے تمہاری محبت ہوگی؟ کٹر عاشق رسول، جو چیز آقا سے ثابت نہیں یا اس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، واللہ عالم، بس ایسے کہنا چاہیے، پھر تمہاری محبت ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے۔ کافر سے تمہاری محبت تم سے متاثر ہو سکتا ہے، یہ آپس میں نہیں، ایک دوسرے مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتے، اختلاف کی بات ہے یا رسول چھوڑ دو، سیدنا محمد لکھ دو۔ نماز اذان میں اختلاف کی بات ہے، آج وہ آگے اثر تو اثر ویسے ہی تم پڑھ لو، ادھر چھوڑ دو، آقا جی کی اذان اتنی نہیں، ادھر ہی پڑھنا ہے، لازم پڑھنا، جو ادھر نہیں پڑھتا ہے وہ گستاخ ہے، رسول کافر ہے، یہ آیا حدیثوں میں قرآن۔ ایسی سختیاں کرنی چاہیے، بہت کم علماء ہوں گے جو فتنے کو بند کرتے ہیں۔ آقا جی خدا پر مشقت ڈالے، جو میری امت پہ مشقت ڈالے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور کہہ دیے تو اثر کوئی حل نہیں، لیکن اس کو لازم دینا، اس پہ ضد کرنا، قرآن حدیث میں یہ آیا ہے، کہیں حدیث میں آیا نہ اذان کے بعد لکھو، کہہ دے تو محبت حل نہیں، لیکن جب سے سختی کرو اب حرج ہے کہ تم حکم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ حکم چلانے والے، حکم چلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ، جب وہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ تم حکمن مت کہو، تم ایسے کہو میں محبتاً کرتا ہوں، پھر شاید رعایت ہو سکتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کوئی بات، لیکن حکمن کہنا اور دوسرے کو لعنت ملامت کرنا، آپ بتائیں پڑھے لکھے ہیں، یہ کہاں کا انصاف؟ ان کے دلوں میں پھوٹ ڈالنی، ان کے دل خراب کرنے، یہ علم والے ایسے کرتے ہیں، ان کا ایمان، اس سے ایمان جاتا ہے۔ بہت ضروری باتیں ہیں، آپس میں محبت نہ ہونی، اس کو پیدا کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم نے کہا
کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا، اور تم میں ایمان نہیں ہوگا حتی تحب، جب تک تمہارا آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی باتیں کرنی چاہیے کٹر شیعہ، کٹر بریلی، کٹر سنی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں تھوڑا بہت گنجائش مسئلہ سمجھ، تقریباً یہ بریلی یا دیوبندی ایسے کہتے ہیں، میں ادھر تھوڑا مائل ہوں، لیکن اس کا یقین ایسے نہیں کرنا جو مسائل انہوں نے قرآن حدیث سے نکالے ہیں قیاس سے یا انداز اجتہاد سے کہ تقریباً ایسے ہوگا، لیکن اللہ جانے میں اس پہ تھوڑا مطمئن ہوں، لیکن قرآن حدیث کے مطابق اس کی عظمت نہیں رکھنی ہے۔ یہ اصول و قانون کی باتیں تو ایسے لوگوں کے دل خراب کرنے۔ ہم کو کبھی دیکھا بریلوی کٹ بنو فلانے بن دیوبندی، ہمارے پاس یہ باتیں نہیں ہیں، اور خدا جانے کوئی آتا میری نیت نہیں ہوتی، مجھے سینے سے لگاتا ہوں اس کو، بہت محبت سے دیکھتا ہوں اس کو، دو چار باتیں بتاتا ہوں بس، ذکر اذکار نہیں چھوڑنے، اختلاف پہ نہیں پڑنا، اس سے تمہاری برکت رحمت خدا رسول کا قرب دور ہو جائے گا، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے، اور آقا جی کی بات کو بڑی اہمیت دینی، محبت پیدا کرنی۔ اختلاف ہو کسی سے، اس کو بڑی اختلاف کی بات ہے، ہمیں حکم ہے قرآن کا فردوہ الی اللہ، اللہ رسول کے حوالے کرو، اس میں اختلاف ہے، یہ دو حدیثیں، اس میں خاموشی ہوگی اندر، قرآن کا حکم ہے۔ اور آقا جی نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شرچ و پن مشقت میں ڈالے اور اختلاف میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اس میں نہ پڑھو، پھر نہیں پڑھنا چاہیے نا۔ پھر کہا میں اتنا آسان دین لے کے لے لوہا کا نہاریا، اس میں روشنی ہے، دن اندھیرا ہے، ہر چیز دکھتی ہے، بتا پھر مشکل ہو سکتا ہے؟ اور جو مشکلات کی چیزیں ہیں کہیں آ جائیں تو اس کے لیے بتا دیں سے بحث مت کرو، چھوڑ دو۔ تم میں سے پہلے قوم ہلاک کا کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات بحث دین میں کرنے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ بڑی بحث بڑا اس میں کرتی ہے، منع ہے، آقا جی ہلاک ہوئی ہے۔ علم ایک سمندر ہے، اس کی انتہا کو کوئی نہیں پاتا ہے، ذرا سا بھی ملا سمجھو پڑھا ہی نہیں ہے، پتہ باقی، تو پھر کیسے آپ فیصلے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر صاحب کے پاس گئے، ان کا کچھ اضافہ کہا جتنا اسی پہ چلو جتنا ہمارے پاس ہے، اس کا تو مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہا سمندر سے اگر چڑیا چونچ میں پانی لے لے تو پانی ختم ہوا، تو سارے کے سمندر پر سمجھو کچھ لیا ہی نہیں، ابھی تو علم باقی ہے، ایک چونچ پانی لیا باقی سارا علم پڑا۔ اب بتائیں آپ، ذرا سا پڑھا ڈنکے کی چوٹ ہے، فلانے کی چوٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بنیادی چیزیں تمہاری مضبوط ہیں، وہ باریکیوں میں مت جاؤ، بحث میں مت جاؤ، منع فرمائے سرکار دو عالم، واللہ عالم کہہ دو، تمہارا خدا ایک، تمہارا نبی ایک، تمہارا قرآن ایک، نماز ایک، حرام حلال سب بیان، کوئی اختلاف نہیں۔ زیادہ گھسنا مسائل میں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس میں منع کیا ہے، اور چیز کو سمجھ بھی آ جائے تو اس کو تب باریک مسئلہ بیان کرنے سے منع کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ آپ کی کیا بات ہے، ہر چیز میں سلطان ہے، علم میں، ہر چیز میں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو اس کی سمجھ اور صلاحیت کو دیکھ کر، اس بات کو سمجھا، کیونکہ علم میں سب ایک نہیں، باقی کہ علم کا بہت اس پر ذخیرہ فہم کسی کے پاس نہیں ہے، تھوڑا ہے، تو وہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ آیت بتاتی ہے جس کو جس چیز کا علم نہیں ہے وہ پھر جھٹلائے گا، وہ جھوٹی نہیں، تو تم اس کے جھوٹا کا جھٹلانے کا سبب بنے، تم نے ایسی بات کیوں کی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ منکر ہوا، نہیں کرنی تھی۔ دیکھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کر ان کی صلاحیت دے کر۔ قرآن کا فوق کل ذی علم علیم، آپ ہر ایک علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے فہم میں، مسائل میں، سمجھ میں برابر نہیں ہو سکتے نا، تو پھر اس کا طریقہ یہی بتایا قرآن نے حدیث سے کہ ان کی عقل کے مطابق بیان کریں، کھول کے بات سمجھ آ بھی گئی وہ نہیں بیان کرنی۔ ایک بزرگ کی بات ہے، بہت علم رکھتے تھے، کسی نے آ کے پوچھا، اس کی طرف دیکھا، کہا اس کا مسئلہ ایسے، دوسرے نے آ کے پوچھا، اس کو باریک بات ہے اسی مسئلہ، ایک تیسرا بیٹھا تھا، جب وہ دونوں چلے گا، کہا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ مسئلہ ایک تھا، اس کو بتایا کچھ اور اس کو بتایا کچھ، کہا اس کی عقل موٹی تھی، اس کی سمجھ نہیں تھی، مصیبت میں آ جاتا، غلط کہتا یا نہ مانتا، اس کو خدا نے فہم صلاحیت سے نوازا تھا، اس کو میں نے یہ اس کی باریک باتیں، اس میں یہ اثر آ رہا ہے، دیکھا، کلم الناس، یہ منبر پر چڑھ کے سارا بول دیتے ہیں، خود بھی سمجھ ہو نہ بولے جاتے ہیں۔
پھر لڑائی ہے اولیاء کا، کوئی اولیاء کا منکر نہیں ہے، کوئی اللہ نبی کا منکر نہیں ہے، یہ ان کو منکر بناتے ہیں باریک باتیں بتا کر۔ انسان نماز روزے مسائل کی بات کرے، اختلاف کی بات سمجھ میں نہ آئے، بولے خدا رسول کی بات مانتے ہو تو آقا جی نے بھی ایسے کہا، وہ حدیث سنا دیں، اور قرآن نے بھی ایسے کہا ہے۔ اس بحث میں تم کو نقصان ہوگا کہ کسی کی سمجھ میں تو اس کو چھوڑنے کا کہا ہے قرآن حدیث نے، خاموش پھر کبھی ہو سکتا؟ پھر آقا جی کی بات صحیح نہیں کہ میں آسان دین لے کے آیا ہوں۔ اب کتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا، مشکل سے مشکل کرتے جاتے ہیں۔ تو کوئی مشکل دین ہے، ان چیزوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ تھوڑے ذکر تھوڑی عبادت میں آپ کو بہت برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ چیزیں جو تم میں آ جائیں گی، تعصب، ایک دوسرے سے نفرت اور محبت نہ ہونا، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کھچ کے، یہ بریلوی یہ دیوبندی ہے کترا کے چلنا، یہ اچھا نہیں۔ جو چیز آقا جی منع کریں وہاں آقا کے خلاف مرضی کے نہیں کرنا چاہیے، پھر اس عبادت اس میں اثر نہیں آتا۔ کل اخل مسلم ولا اس میں حدیث کے مفہوم ہے کہ ایک دوسرے سے کترا کے مت چلو، ایک دوسرے سے حقارت کے مت دیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ باتیں فتح ہے، کترا کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، ایسی چیزیں لکھتے ہیں۔ ایک مسجد سے میں نے وہ ہٹائی، کراچی میں گیا، میں کہا تم ایسے باتیں مت لکھو یہاں، دیوبندی بریلی وہ لکھو جو آقا کی ہیں، اور جو اختلاف کی باتیں اس سے لوگوں میں گھسنے کو منع کرو، نہ کہ ان کو ایسی باتوں میں لگاؤ۔ اس مسائل کا نہیں پتہ، تم یہ مسائل چھیڑ کے ان کو کیوں بگاڑتے ہو؟ جب آقا جی نے کہا کہ لوگوں سے بات جتنی ان کی عقل ہو، اور طریقت تو سب سے ہی مشکل چیز ہے اور سب سے ہی آسان چیز ہے۔ اس میں خدا سے کی محبت میں سارا دل، ساری عمر، سب کچھ لگانا پڑتا ہے کہ کوئی چیز خدا رسول سے تم کو پیاری نہ ہو۔ اور اس میں اختلاف سخت منع طریقت میں، کہ آقا جی کے مزاج پہ چلنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ آقا جی نے کافروں سے پتھر کھا کے ان کو کچھ کہا، دعائیں دی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں برداشت کرتے، بتائیں آپ، یہ مسلمان ہے یہ، اور لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو ایسی بات، پتھر کھا کے آقا جی نے برداشت کی، یہ بات نہیں برداشت۔ یہ ادھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے بھائی، ایک کوئی تمہارے بھائی۔ اسلام میں ہم تمہیں کوئی بھی منع، کیونکہ ہمارے رسول کی تعلیم ہم سب کے لیے ایک ہے، علیحدہ علیحدہ کسی کا رسول نہیں، بریلوی کا، دیوبندی کا۔ بریلوی دیوبندی قرآن کے مفہوم اور حدیثوں سے وہ بن جاتے ہیں، تو بن بھی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں ختم، جہاں آقا کی بات نہ ملے وہاں تھوڑا بہت کہ بریلوی ایسا کہتے ہیں، دیوبندی ایسا کہتے ہیں، میں کچھ مطمئن ہوں، لیکن قرآن حدیث کی طرح اس بات کو نہیں مانتا ہوں، کٹر والی بات نہیں ہے، تسلی والی بات ہے بس۔ کٹر بریلوی، کٹر شیعہ، کٹر سنی، شرارت کرتے ہو، فتنے پھیلاتے، کٹر کٹر، 4 رسول، 4 خدا، 5 خدا ہو گئے، پھر تم میں ایمان رہے، اسی برکتیں نصیب نہیں ہے نا۔ یہ خدا تعالی اس چیز کو پسند نہیں، والفتنۃ اشد من القتل۔ اور پرانی باتیں کوئی مولوی غلطی کر گیا، جان کے نکی کتاب میں لکھ گیا، نہیں سمجھ آتی نا، قرآن سے بڑی گہری چیز ہے۔ اس نے لکھا تھا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یہ لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، غلط بات ہے۔ اس نے لکھا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے نبی سے عداوت نہیں تھی، اس کو نبی سے اس کو دشمنی نہیں تھی، اس کی سمجھ میں سے اس کا مطلب یہ ہوگا، تو کوئی دشمنی تھی۔ اب دشمنی اس نے ڈال دی، اس نے کہنا اس کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، اور جب ایسے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے نا سارا، وہ اگر اس کو دشمنی ہوتی، کلمہ پڑھتا، وہ نمازیں پڑھتا، وہ درود پڑھتا۔ دیکھو نا کیسی باتیں کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے لوگ دل خراب، پھر نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا جواب دیں۔ چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟